تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا شب معراج کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، اور بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ لاکھوں سلام، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، اور ٹھوکرے کھاتے فروغے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ رات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے، بلکہ اگر عشق و مستی میں ڈوب کر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رات مکین لامکاں کی رات ہے۔ ایک ایسا مکین جو لامکاں گیا، اور پیکر نور وہاں تک پہنچا جہاں نہ بشر کی رسائی ہے اور نہ جہاں نرے نور کی رسائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اور لا تعداد معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج شریف، اور یہ جو معراج شریف ہے اس کا کچھ حصہ قرآن مقدس نے صراحتاً بیان کیا ہے۔ معراج شریف کا کچھ حصہ قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، کچھ حصہ اشارتاً آیا ہے قرآن میں۔ ابھی آپ آگے سنیں گے کہ صراحت کے ساتھ کون سا آیا، اشارے کے ساتھ کون سا آیا، اشارتاً کون سا آیا، اور بعض معراج شریف کے واقعات ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جس کو امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں ذکر فرمایا، امام مسلم نے باضابطہ طور پر اس کا پورا باب باندھا، اور کتاب الاسراء کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا۔ ابتدا میں ہی جو ہے وہ آپ حوالے سن لیں، اس لیے کہ اب ہر بات پر ہو سکتا ہے کہ شاید درمیان گفتگو حوالہ نہ پڑھ سکیں، تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات شریف میں، یا پھر مشکات کی شرح اشعۃ اللمعات جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، پھر اس طرح سے جو ہے وہ تفاسیر کی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس طریقے سے معراج بیان کرنے والے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، مولائے کائنات ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب ہیں۔ یہ ایک طویل فہرست ہے۔ پھر اس کے بعد مفسرین کی ایک تعداد ہے، مفسرین میں بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھنے والی ذات حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی ہے، جو اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض باتیں ابن کثیر نے بھی لکھی ہے، در منصور میں بھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے
تفسیر نعیمی اور ضیاء القرآن میں تو ہے ہی ہے، روح البیان میں بھی ہے۔ یہ ایک مختصر سا اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین کے اندر معراج کا ذکر کیا، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں کیا، اور پھر امام سیوطی کی ایک پوری کتاب ہے، پورا بلکہ کتابچہ ہے امام سیوطی کا معراج پر، الآیات الکبریٰ۔ اس میں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل معراج بیان فرمائی احادیث کے حوالے سے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ نزہۃ المجالس کے اندر بھی امام عبد الرحمن نے بہت پیارے اور ایک عطر مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ان سب کتابوں سے سمیٹا ہوا ہے، اور کچھ ادیبانہ گل بوٹے حضرت استاذ زمن مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نگارستان لطافت کے اندر جو ہے انہوں نے جو حضور علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے، کچھ وہاں سے لیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امام عشق و محبت کے ساتھ ہم عشق و محبت کا یہ سفر طے کریں گے۔ آج کے لیے دل یہ چاہتا ہے کہ ہر سال کبھی فلسفہ معراج بیان ہوا، کبھی معراج کے حوالے سے نکات بیان ہوئے، اور آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے، تو یہ دونوں نشستوں کے اندر دل یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج کا ایک سرسری واقعہ ذکر کر دیا جائے۔ حضور معراج پر کیسے گئے، اس کا پورا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں، جتنا بھی وقت میں گنجائش ہوگی، اس لیے کہ محفل کے اختتام پر جو ہے وہ ذکر اور دعا بھی، جیسے کہ ہر جمعرات کو یہاں ذکر ہوتا ہے، تو مختصر ذکر، اور پھر انشاءاللہ چونکہ آج شب معراج ہے، بڑی مبارک رات ہے، آج خصوصی دعا کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، اور چونکہ آج معراج اور شب جمعہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ شب جمعہ کو اس لیے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ کو اس لیے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام احمد ابن حنبل، یہ امام احمد ابن حنبل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی مسجد کے امام نہیں سمجھے آپ ان کو، یہ مجتہدین میں سے چوتھے امام ہیں، ائمہ مجتہدین میں، پوری امت پر جن چار کا اتفاق ہو، پوری امت کا جن چاروں پر اتفاق ہو گیا، ان چاروں میں سے یہ ایک ہے۔ اور احمد ابن حنبل کو ویسے تو میرے جو امام ہے فقہ میں وہ امام اعظم ہے، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو ساری عقیدتوں کی نظریں پیش ہے، لیکن پھر چاروں میں امام اعظم کے بعد اگر سب سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ امام احمد ابن حنبل کی محبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد، میرے پیر، جن کی چوکھٹ سے مجھے سب کچھ ملا ہے، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد ابن حنبل کو امامی، میرا امام یہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ولیوں کا امام جس کو امامی کہہ کے میرا امام، تو اس امام احمد ابن حنبل کا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل جس کو فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا نے بھی لکھا ہے، انہی کے حوالے سے، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا ہے انہی کے حوالے سے، کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ اور جو انہوں نے اہل خیرات تو اس کو مانیں گے نہیں، اہل عقل تو اس کو مانیں گے، یہ اہل عشق، کچھ باتیں عشق والی ہوتی ہے جو صرف عاشقوں سے کہی جاتی ہے۔ خواب یوسف صرف یعقوب سے بیان کیا جاتا ہے، وہ کنویں میں ڈالنے والے سوتیلے بھائیوں سے تھوڑی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عشق کی باتیں وہ اہل عشق جانتے ہیں۔ اب امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ کیوں افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ میں
نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمدی نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. تو یہ رات جمعہ کی شب جمعہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے منتقل ہونے کی، سفر کرنے کی، بلکہ اپنی گویا کی ظاہری آخری منزل پر پہنچنے کی رات ہے. یہ جو دنیا کا سفر ہو رہا تھا، تو یہ رات شب قدر سے افضل ہوئی کیونکہ قدر میں قرآن آتا ہے اور شب جمعہ میں صاحب قرآن کا نور منتقل ہوتا ہے. بلکہ ہمارے امام عشق و محبت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں اس کو اور خوبصورت پیرائے میں یوں بیان کیا. کہتے ہیں جو نعمت شب جمعہ میں ملی اب قیامت تک کہ وہ نعمت کہاں نصیب. تو اب یہ میں نے اتنی تمہید لمبی اس لیے باندھی، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس لیے باندھا. اب دیکھو یہ دو رات جمع ہوئی تو اس کا مزہ کیا ہے. یہ دونوں رات جمع ہوئی تو ایک رات جو شب جمعہ ہے وہ نور مصطفیٰ کے آنے کی رات ہے، اور جو شب معراج ہے وہ نور مصطفیٰ کے جانے کی رات ہے. ایسا کم ہوتا ہے کہ آنے کی رات بھی آ گئی اور معراج ہے وہ نور مصطفیٰ کے جانے کی رات ہے. ایسا کم ہوتا ہے کہ آنے کی رات بھی آ گئی اور جانے کی رات بھی آ گئی. تو گویا کہ آنے اور جانے کی دونوں رات ایک ساتھ جمع ہو گئی الحمدللہ. اس لیے یہ رات بڑی اہمیتوں کی رات ہے، بڑی قبولیت کی رات ہے. تو انشاءاللہ آج کی رات ہم دعا بھی کریں گے. تو ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہم حضور کی معراج بیان کریں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے واقع معراج. یہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں آیا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضور کے مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا. یہ دونوں مشفق و مہربان ہستیاں دنیا سے کوچ کر گئی کیونکہ یہ دونوں حضور علیہ السلام کو تسلیاں دیتے تھے حادثات پر، کفار کے دل دکھانے پر. حضور علیہ السلام کو کفار جو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دونوں بڑے مشفق و مہربان تھے. اب ہوا یہ کہ دونوں ہستیاں وصال کر گئی. حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا. یعنی یہ پورا سال غم کا سال. کسی کی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دونوں ہستیوں کے انتقال کے پورے سال کو حضور نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا. جس نبی کے صدقے میں خوشیوں کی خیرات کائنات کو نصیب ہوتی ہے، آخر یہ دونوں حضور کے لیے کتنے اہم رہے ہوں گے، دونوں حضور کے لیے کتنے قیمتی رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کے وصال کے سال کو غم اور عام الحزن کا سال قرار دیا. بہرحال اب جب اماں خدیجہ بھی وصال فرما گئی اور حضرت ابو طالب جو کہ مکہ المکرمہ کے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، اور ان کی موجودگی میں کفار ناہنجار حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ کھل کر کے اذیت اور تکلیف دینے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یا اگر وہ دیتے بھی تھے اذیت اور تکلیف تو جناب ابو طالب بیچ میں رکاوٹ بن جاتے تھے، آڑ بننے کی کوشش کرتے تھے اور تسلیاں بھی دیتے تھے. لیکن اب ان کی ایذا رسانیاں اور بڑھی اور اب وہ بے لگام ہوئے. اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تکلیف اور اذیت زیادہ کر دی. حضور علیہ السلام ان کے دکھوں سے، ان کی تکلیفوں سے بے چین اور بے قرار ہو کر اپنی چچازاد بہن حضرت سیدہ ام ہانی بنت حضرت ابو طالب اور حضرت علی پاک کی سگی بہن، ان کے گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام آرام کے لیے تشریف لائے. حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان کچھ دنوں پہلے تک حرم کے اندر تھا، مسجد کے اندر تھا، کیونکہ جب حرم کی توسیع کی گئی تو مکانات کو اندر کر لیا گیا تو ان کا مکان بھی اندر آ گیا.
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور وہ رجب المرجب کی 26 تاریخ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 27ویں تاریخ طلوع ہو چکی ہے۔ معراج مصطفیٰ کی تاریخ کون سی ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ آج مجھے واٹس ایپ پر ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی پڑھنے کو ملا، حالانکہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، لیکن چونکہ صرف 2 جملوں میں کہ لوگوں کو اس کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، یہ اس میں لکھا تھا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی، بلکہ یہاں تک مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب، اگر آپ کا مطالعہ اتنا قلیل ہے، پہلی بات تو کہ آپ کو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی نہیں ملی، تو کم سے کم ہم معراج پڑھنے والوں سے ہی مشورہ کر لیتے لکھنے سے پہلے، کہ آپ کو ہم بتا دیتے ہم کہ اکثر لوگوں نے لکھا، چلیں ہماری طرف نہیں آتے، آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ یہ معلومات ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میری طبیعت یہ سب باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ برسوں پہلے 50 مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، پھر بھی بات بار بار وہی ریپیٹ کر کے لاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ امت کہاں جا رہی ہے، قوم کے حالات کیا ہیں، بس انہیں انتشار ہی کی پڑی ہے، ثابت نہیں۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، صرف حجت قائم کرنے کے لیے، آپ کہتے ہو کہ 27 رجب کو معراج نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے اس کا ترجمہ کر دو مفتی صاحب کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہی تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آپ مجھے بتائیں، چلیں یہیں تک کہ معراج مان لے، اسرا مان لے، تو یہ بتائیں کہ جب 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا، وہ آپ بتا دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا ہے، ہم 27 کو منا لیتے ہیں، تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو۔ چلے بھئی، واقعہ کربلا کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے نا کہ کس دن کب کیا ہوا، کربلا کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اتنا بھی تو قوم میں فساد برپا مت کرو۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے، پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں، پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر۔ رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ارے نادان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔